موضوع نمبر 11۔ اچانک ایک نوجوان بجلی کی طرح تلوار کے لیے نکلتا ہے۔ چشم زدن میں ایک نوجوان مسلمانوں کی صفوں سے بجلی کی طرح نمودار ہوا اور صلیبیوں کی صفوں کے سامنے سینہ تانے کھڑا ہو گیا، جیسے موت پر بیعت کرنے والے لڑتے ہیں۔ ایسی بے جگری سے لڑا کہ دشمن حیران و ششد رہ گیا۔ پھر دشمن اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے شہید کر دیا۔ اس کا شہید ہونا کیا تھا کہ پیٹرول کے خزانوں میں آگ سلگا دی گئی ہو۔ مسلمان طیش میں آ گئے، ان کے سینوں میں جوش انتقام کا طوفان ٹھاٹھے مارنے لگا، لہٰذا انہوں نے ایسا نعرہ تکبیر بلند کیا کہ جسے کائنات کے کناروں نے سنا ہوگا اور آفاق عالم نے جس کا جواب دیا ہوگا۔ پھر مسلمانوں نے صلیبیوں پر وہ پرخلوص فدائیانہ اور جان نثارانہ حملے کیے جنہوں نے صلیبیوں کی صفوں کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ صلیبی فوج کے سربراہ القنصار ریمنڈ کا دل مایوسی اور ناامیدی سے بھر گیا۔ اس نے میدان جنگ سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے اپنا ایک گھوڑا سوار دستہ اکٹھا کیا اور قریبی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تاکہ بھاگنے کے لیے کوئی راستہ بنا سکے، لیکن اس جانب سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھتیجا تقی الدین عمر مقرر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ ایک مصیبت زدہ اور مایوس آدمی کے حملہ کرنے کی طرح حملہ آور ہیں، کوئی راہ فرار چاہتے ہیں، تو اس نے انہیں بھاگنے کی راہ دے دی۔ انہوں نے جان کی امان میں ہی عافیت جانی اور دم دبا کر بھاگ نکلے۔ وہ ایسے بھاگ رہے تھے کہ پلٹ کر بھی نہ دیکھتے تھے، کیونکہ ان کی مطلوب ایک ہی چیز تھی کہ بھاگو بھاگو اور جان بچاؤ۔ موضوع نمبر 12۔ آگ کا بطور جنگی ہتھیار استعمال۔ اور یہ بھی اتفاق کی بات تھی کہ وہ علاقہ ایسا تھا جہاں خشک گھاس اور خزاں زدہ خشک درخت بکثرت موجود تھے، اور وہ دن بھی انتہائی زیادہ گرمی والے، لو چلنے کے ایام تھے۔ مسلمانوں نے اس میں آگ لگا دی، آگ بڑھی، شعلے اٹھے، ہوا کا رخ بھی صلیبیوں کی طرف تھا، تو اس طریقے سے صلیبیوں پر کئی حرارتیں حملہ آور تھیں، یعنی آگ کی حرارت، دھوئیں کی حرارت، پیاس کی حرارت، قتال کی حرارت اور موسم کی حرارت، سب کی سب اکٹھی ہو گئی تھی۔ اس سے قبل انہوں نے ایسا حال کبھی نہ دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ صلیبی اکثر سرد اور برفانی علاقوں کے رہنے والے تھے۔ موضوع نمبر 13۔ عبرتناک اور حسرتناک موت کا یقین۔ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ کوئی راستہ انہیں موت سے بچا نہیں سکے گا، سوائے اس کے کہ اپنا عقیدے کا، خواہ وہ کیسا بھی ہے، دفاع کرنے والے کی طرح بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے موت کی طرف ہی بڑھا جائے۔ ادھر ان مسلمانوں کا کیا جوش اور ولولہ ہوگا، وہ اپنے سچے عقیدے کے ساتھ لڑ رہے تھے، جن کے گھر بار لوٹ لیے گئے تھے، جن کے علاقے چھین لیے گئے تھے۔ صلیبی ایک بار پھر جمع ہوئے، مسلمانوں پر کئی حملے کیے، قریب تھا کہ مسلمانوں کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے اگر ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت نہ ہوتی۔ بس یہ ہوتا رہا کہ ہر بار صلیبی جب حملے سے واپس پلٹتے تو مقتولین اور مجروحین کی تعداد میں اضافہ ہی پاتے، یہاں تک کہ کمزور سے کمزور تر ہی بنتے گئے۔ امام ابن الاسیر کے بقول مسلمانوں نے انہیں دائرے کے محیط کی طرح گھیرے میں لے لیا۔ کچھ باہر بچے تو وہ حتین کی ایک جانب ایک ٹیلے پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں انہوں نے اپنے خیمے نصب کرنے چاہے تو مسلمانوں پر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، اکثر کو واصل جہنم کیا، پھر بھی وہ ایک خیمہ نصب کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے، اور وہ بھی اپنے بادشاہ کا خیمہ۔ موضوع نمبر 14۔ صلیب اعظم پر مجاہدین کا قبضہ۔ مسلمانوں نے دریں اثنا سے ان سے اس صلیب اعظم کو چھین لیا، جس کو صلیب ثبوت کہتے ہیں۔ اس صلیب کا مسلمانوں کے قبضے میں آ جانا ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی بن گئی۔ اوپر سے اللہ کا لشکر یعنی مسلمان انہیں تحت تیغ کیے جا رہے تھے اور بے شمار کو قیدی بھی بنا رہے تھے، یہاں تک کہ اس ٹیلے پر بادشاہ کے خواص اور بہادر تقریباً 150 گھوڑ سوار باقی رہ گئے۔ موضوع نمبر 15۔ صلیبی بادشاہ کے خیمے کی تباہی اور سجدہ میں شکرانہ کے آنسو۔ یہاں سے ہم صلاح الدین کے بیٹے سلطان افضل کی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو اس نے معرکہ کر کے اس مرحلے سے متعلق اپنی عینی شہادت کے طور پر بیان کی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں بھی اس معرکے میں اپنے ابو کے ہمراہ تھا۔ ان فرنگیوں نے اپنے مد مقابل مسلمانوں پر ایک بارگی ایک بڑا خطرناک حملہ کیا۔
यहाँ तक कि इन्हें मेरे अब्बू के करीब तक ले आए। मैंने अपने अब्बू जान की तरफ निगाह उठाई तो चेहरे पर परेशानी और गुस्से के आसार देखे। उन्होंने अपनी रेश मुबारक को पकड़ा और नारे तकबीर बुलंद करते हुए दुश्मन पर टूट पड़े। मुसलमानों ने इनकी पैरवी की। फरंगी शिकस्त खाकर पीछे हटे और एक टेले तक पहुंचकर पनागुज़ीर हुए। मैं इस दम जोर जोर से चिल्ला रहा था, हमने इन्हें हरा दिया, हमने इन्हें शिकस्त दे दी। फरंगी दोबारा पलटे, दूसरी बार फिर हमलावर हुए। उन्होंने अपने सामने वाले मुसलमानों को फिर मेरे अब्बू तक पहुंचा दिया। मेरे अब्बू जान ने दोबारा पहले की तरह किया। मुसलमान भी इनके साथ ही झपटे और यूं दोबारा इन्हें इस टेले तक पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दरअसल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपना ये फ़ेलो अमल इस अंदाज से कर रहे थे जिस अंदाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम बदर में किया था। जैसा कि सैयदना अली बिन अबी तालिब रिवायत बयान करते हैं, जब लड़ाई अपने जोबन पर होती, आंखें जोश इंतकाम में सुर्ख हो चुकी होती, तो लोग आपके पास आकर अपने आप को बचाया करते थे। लड़ाई की इस हालत में आप दुश्मन के करीब तर हुआ करते थे। ये बात कोई काबिल ताज्जुब भी नहीं, बल्कि ऐसे मरहले में एक हकीकी मोमिन सिपहसालार को जो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जैसा हो, इसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी ही करनी चाहिए। जब मुसलमान दूसरी मर्तबा फरंगियों पर झपटे, अफजल फिर चिल्लाने लगा, हमने इन्हें शिकस्त दे दी, हमने इन्हें हरा दिया। तो इसका बाप सुल्तान इसकी तरफ पलटा और इसे कहा, चुप हो जा, जब तक इस खैमे को उखाड़ ना लें हमने इन्हें शिकस्त नहीं दी। ये सलेबी बादशाह के इस खैमे की तरफ इशारा करते हुए कहा जो टेले पर नस्ब किया गया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी अपना ये जुमला पूरा भी ना किया था कि मुजाहिदीन की तरफ से इस खैमे को ज़मीं बोस किया जा चुका था। सुल्तान ने ये देखते ही अपने घोड़े से नीचे उतरा और बारगाहे इलाही में सजदा शुक्र अदा किया। इसके साथ ही जो अल्लाह ने मुसलमानों पर इनाम फरमाया था, आपके गंदुम गो रुखसारों पर खुशियों इनबसात के आंसू मोती बनकर बह रहे थे। अल्लाहु अकबर। ये यादगार मौरका फ़लस्तीन की सलेबी रियासतों के मुकम्मल खात्मे और बैतुल मुक़द्दस इसकी आज़ादी का पेश ख़ैमा साबित हुआ। इस मौरके के मुतल्लिक मग़रिबी मौरिख लेनपोल लिखता है कि कटे हुए सर खरबूजों की फसल की मानिंद हर तरफ बिखरे पड़े थे। मौज़ू नंबर 16, मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन की गिरफ्तारी। मुसलमान टेले पर चढ़ गए, तमाम फरंगियों को कैदी बना लिया। इनमें बैतुल मुक़द्दस का बादशाह जान नूरजान और करकुला का मालिक अलबरनस उर्नात भी शामिल था। तमाम फरंगियों में इससे बढ़कर मुसलमानों का दुश्मन कोई ना था। मुसलमानों में इनमें से सबसे अजीमुल मर्तबत बरी फ़ौज के कमांडर इन चीफ जेराडी रेडफोर्ड को भी गिरफ्तार कर लिया। मुसलमानों ने इनके बहुत से सरकर्दा लीडरों को भी काबू कर लिया था। इनके अलावा बरी फ़ौज और सहराई और बेआबानी फ़ौजों के दस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया था। खुलासा ये कि इनमें वासिल जहन्नुम में बकसरत हुए और बकसरत ही गिरफ्तार हुए। जो कोई इनके मकतूलों को देखता तो ये ख्याल करता कि कोई एक भी गिरफ्तार ना हुआ होगा, यानी सब के सब वासिल जहन्नुम हो गए हैं। जो कोई इनके कैदियों पर निगाह डालता तो ये ख्याल करता कि कोई भी कत्ल नहीं हुआ होगा, यानी सब के सब कैदी बना लिए गए हैं, यानी वो इस कसरत से मकतूल और कैदी हुए थे। इन जालिमों को जब से 491 और 1097 से ये इनकी इस्लामी ममालिक में घुसे हैं, इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं करना पड़ता था। इस मौरके में ईसाई मौरिख मचार्ड इस जंग में ईसाइयों के नकासान की तरफ इशारा करते हुए तफसील से लिखता है, फतह मुसलमानों की तरफ माइल हो चुकी थी, लेकिन रात ने दोनों फ़ौजों को अपने तारीक पर्दे में छुपा लिया और फ़ौजें इसी तरह हथियार पहने हुए जहाँ थीं, सुबह के इंतज़ार में पड़ रहीं। ऐसी रात में आराम किसको नसीब हो सकता था। सुल्तान तमाम रात फ़ौजों को जंग के लिए बरिंगा करता रहा। नहायत पुरजोश अल्फाज में इनकी हिम्मत और हौसलों को बढ़ाने की कोशिश की। तीरंदाजों में 400 तीर तकसीम करके इनको ऐसे मकामात पर मुतय्यन किया कि ईसाई फ़ौज इनके अहाते से ना निकल सके। मौज़ू नंबर 17, 30,000 सलेबी फ़ौज मुजाहिदीन के हाथों कटते हैं। ईसाइयों ने तारीकी से ये फ़ायदा उठाया कि अपनी सफ़ों को करीब करीब यकजा कर लिया।
ان کی طاقت صرف ہو چکی تھی۔ دوران جنگ بعض اوقات وہ ایک دوسرے کو موت کی پرواہ نہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے اور بعض اوقات اس آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی سلامتی کی دعائیں مانگتے تھے۔ کسی وقت وہ ان مسلمان نوجوان کو جو ان کے نزدیک تھے دھمکیاں دیتے تھے اور اپنے خوف کو چھپانے کے لیے ساری رات فوج میں ڈھول اور نفری بجاتے رہتے۔ آخرکار صبح کی روشنی نمودار ہو گئی جو تمام عیسائی فوجوں کی بربادی کا ایک نشان تھی۔ عیسائیوں نے جب صلاح الدین کی تمام فوج کو دیکھا اور اپنے آپ کو سب طرف سے گھرا ہوا پایا تو خوفزدہ اور معتجب ہو گئے۔ دونوں فوجیں کچھ دیر میں ایک دوسرے کے سامنے اپنی اپنی صفوں پہ آراستہ کھڑی رہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا حملہ حکم دینے کے لیے افق پر روشنی کی اچھی طرح نمودار ہو جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب صلاح الدین نے وہ مہلک لفظ پکار دیا تو مسلمان سب طرف سے یک بارگی حملہ کر کے خوفناک آوازیں بلند کرتے ہوئے ٹوٹ پڑے۔ عیسائی فوج کچھ دیر تک تو جان توڑ کر لڑی مگر ان کی قسمتیں ان کے دنوں کو ختم کر چکی تھی۔ ان کی بائیں جانب وہ حتین واقعہ تھا۔ تلواروں اور نیزوں کے سائے میں باپناہ نہ دیکھ کر وہ حتین کی طرف بڑھے کہ اسی کو اپنا پناہ گاہ بنا لیں، لیکن تعاقب کرنے والے مسلمان وہاں ان سے پہلے پہنچنے والے تھے۔ یہی مقام اس عظیم اور مہیب خون ریزی کی یادگار بننے والا تھا۔ سلیب کی لکڑی جو آقا کے پادری کے ہاتھ میں تھی، پادری کے کٹ کر گر جانے والے لظہ کے پادری نے سنبھال لی، مگر وہ معاذ سلیب کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہو گیا۔ سلیب کو چھڑانے کی کوشش کرنا باقی عیسائی فوج کی موت کا باعث ہو گیا۔ حتین کی زمین کشتوں سے بھر گئی، خون کا دریا بہہ نکلا۔ ایک روایت کے مطابق 30,000 عیسائی فوج کے خون سے رنگی گئی اور 30,000 ہی مسلمانوں کی قید میں آ گئے۔ مسلمانوں کی فوج کے نقصان کا کوئی صحیح اندازہ بیان نہیں کیا گیا، مگر ایسی فتح آسانی سے نہیں ہو سکتی۔ عیسائی نائٹ اور سوار سر سے پاؤں تک لوہے کی زرہوں وغیرہ میں ایسے چھپے ہوئے تھے کہ سوائے آنکھ کے ان کے جسم کا کوئی مقام کھلا نہیں تھا اور کوئی ہتھیار آسانی سے ان پر کارگر نہیں ہو سکتا تھا۔ موضوع نمبر 18۔ جب 40 صلیبی قیدی خیمے کی ایک رسی سے باندھے گئے۔ ایک مسلمان مورخ اس امر کو بطور عجیب واقعہ بیان کرتے ہوئے جہادی عظمت کے حقائق کا انکشاف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ عیسائی سوار سر تا پاؤں لوہے سے ڈھکے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر نیزہ اور تلوار سے زخم لگانا مشکل ہوتا تھا، اس لیے پہلے گھوڑے کو قتل کر کے سوار کو زمین پر گرانا پڑتا تھا، پھر اس کو مارا جاتا تھا۔ اسی سبب سے بے شمار ملا غنیمت میں کوئی گھوڑا مسلمانوں کے ہاتھ نہ آیا۔ عیسائی مقتولوں کے سخت ہیبتناک نظارے مورخوں نے بیان کیے ہیں۔ ان کی صفوں کی صفیں کٹی پڑی تھیں اور جدھر نظر جاتی تھی اسی طرح کی تعداد بھی عظیم تھی۔ ایک رسی میں 30 40 عیسائی باندھ دیے گئے اور 100 اور 200 قیدیوں کو ایک جگہ بند کیا گیا جن پر ایک ہی مسلمان محافظ تھا۔ ایک شخص اپنا چشم دید واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک مسلمان سپاہی اکیلا 40 عیسائی قیدیوں کو خیمے کی رسی سے باندھ کر ہانکتا ہوا لے جا رہا تھا۔ دمشق میں 3 دینار کو ایک عیسائی قیدی فروخت ہوا اور ایک سپاہی نے جس کے پاس جوتا نہ تھا اپنے حصے کے ایک عیسائی قیدی کو ایک کفش دوز موچی کے ہاتھ جوتے کے بدلے فروخت کیا۔ مال غنیمت کی تقسیم سے ہر ایک غریب سپاہی بھی مالدار ہو گیا۔ غرض اس قسم کے حالات ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حتین کی شکست نے عیسائیوں کی طاقت کو جڑ سے اکھیڑ دیا تھا، اور اس سے زیادہ ابتری اور تباہی کیا ہو سکتی ہے کہ عیسائیوں کو سلیب، عیسائیوں کا بادشاہ، ہر ایک عیسائی امیر اور نامور شخص مسلمانوں کے ہاتھ میں قید ہو گیا تھا۔ عمرا اور نامور ولیان ملک عیسائیوں میں صرف ایک شخص ریمنڈ صاحب طرابلس جو فوج کے پچھلے حصے پر متعین تھا میدان جنگ سے جان بچا کر بھاگ سکا، مگر موت نے وہاں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور طرابلس میں پہنچ کر دل شکنی سے یا ذات الجنب کے مرض سے مر گیا۔ موضوع نمبر 19۔ سلطان کے خیمے میں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا خیمہ نصب کیا گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شاکر، قابل رشک حالت میں خیمے میں بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ ان قیدیوں کو اور ان کے رسوائے زمانہ بڑے بڑے عہدیداروں کو جن کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے تھے باری باری سلطان کے سامنے لا رہے تھے۔ اس فاتح سلطان نے صلیبیوں کے بادشاہ
यरूशलेम, गाई और अल्बनर्स और नात को अपने खैमे में तलब किया। बादशाह को एक तरफ बिठा दिया गया। इसकी हालत ये थी कि शिद्दत प्यास से जाँ बल्ब था, बस मरना ही चाहता था। इसे थोड़ा सा ठंडा अर्के गुलाब पेश किया, जिसे इसने पिया और फिर बर्न्स और नात को भी पिलाया। सलाहुद्दीन ने तर्जुमान से कहा कि इसे बतला दो कि तूने पानी पी लिया है, जबकि मैंने अभी तक मुंह से भी नहीं लगाया, क्योंकि ये मुसलमान जर्नैलों की शुरू से आदत चली आ रही है कि जब इनके कैदी गिरफ्तार करने वालों के सामने कुछ खा पी लेते हैं तो इन्हें दिली सुकून मिल जाता है।